नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियाँ। काबिज इसराइल के कैदी फौजियों को खुराक और अद्वियात दी जाएंगी, बशर्त ये कि फ़लस्तीनियों को इमदाद मिले। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल क़साम ब्रिगेड्स का दो टोक ऐलान। इसराइली फौज ने गजा में एक फ़लस्तीनी लड़के के आंख पर गोली मार दी। इमदाद के मुंतज़िर मासूम के साथ इसराइली फौज की बदतरीन दरिंदगी। इसराइल ने जानबूझकर 22,000 से ज़्यादा इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक दिया। फ़लस्तीनी बाशिंदे शदीद मुश्किलात का शिकार। काबिज इसराइल और इसकी फाशिस्ट नेतन्याहू हुकूमत अपने असीर फौजियों की भूख के बराह रास्त जिम्मेदार। फ़लस्तीनियों को भूखा रखकर मारा गया। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के मरकजी रहनुमा इज़्ज़तुर रश्क का बयान। और सिर्फ जुलाई में जालिम इसराइली इंतहा-पसंदों ने 27 बार मस्जिद अक्सा पर धावा किया। हरम इब्राहिमी में अजान देने पर 51 मरतबा पाबंदी लगाई गई। फ़लस्तीनी वज़ारत औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। सुर्खियाँ आपने मुलाहिज़ा की और अब पेश है खबरों की तफसील। जालिम इसराइल ने आज फ़लस्तीनियों पर की गई अपनी बदतरीन और ताज़ा फौजी कार्रवाइयों में 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक बेशतर मासूम फ़लस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर थे और इसराइल की जालिम फ़ौज भूखे और निहत्ते फ़लस्तीनियों को भी बराह रास्त फायरिंग का निशाना बना रही है। आज पीर की सुबह से किए गए सहूनी हमलों में 21 फ़लस्तीनियों को शहादत नसीब हुई। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन ने रिपोर्ट किया है कि मुतअद्दिद अफराद इसराइली हमलों में ज़ख्मी भी हुए हैं। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल क़साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि वो काबिज इसराइल के कैदी फौजियों को खुराक और अद्वियात देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इंसानी जज्बे की बुनियाद पर सिर्फ उसी वक्त अमल होगा जब फ़लस्तीनी अवाम के लिए भी खुराक और दवा की रसाई को मुस्तकिल और कुदरती अंदाज में यकीनी बनाया जाए। अल क़साम ब्रिगेड्स के अस्करी तर्जुमान अबू उबैदा ने बयान में कहा कि अगर आलमी रेड क्रॉस काबिज इसराइल के कैदियों के लिए खुराक और अद्वियात की तरसील के लिए कोई मुतालबा पेश करता है तो हम मज़बूत रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार हैं। अबू उबैदा ने ज़ोर देकर कहा कि हमारा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है कि किसी भी इक़दाम की कबूलियत इस शर्त पर मुनहसर है कि गजा की तमाम आबादी के लिए खुराक, दवा और दीगर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की तरसील के लिए इंसान दोस्त रास्ते खोले जाएँ और ये रसद बिला रुकावट कुदरती अंदाज में मुसलसल जारी रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कैदियों को अशिया देने के वक्त हर किस्म की फ़िज़ाई सरगर्मियों का मुकम्मल ख़ात्मा भी ज़रूरी है ताकि इमदाद की तरसील किसी हमले या धोखाधड़ी के बगैर अंजाम पा सके। इसराइली फ़ौज ने गजा में जबरी भूख से बिलखती आबादी में इमदादी मुकाम पर एक फ़लस्तीनी लड़के की आंख पर गोली मार दी। यह वाक़ा गजा में एक अमरीकी व इसराइली की हिमायत याफ्ता EHF इमदादी मुकाम पर उस वक्त पेश आया जब लड़का अपने ख़ानदान के लिए खुराक की तलाश में गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली फ़ौज ने 15 साल के अब्दुर्रहमान अबू जज़र की बाईं आँख में गोली मारी और गोली लगने के बाद बिनाई बहाल होने के इम्कानात नहीं हैं। अब्दुर्रहमान अबू जज़र ने मीडिया को बताया कि जब उसे गोली लगी तो इसराइली फ़ौजी उस पर मज़ीद गोलियां बरसाते रहे, जिससे उसे लगा कि मौत करीब है। गजा के शहरियों के लिए इसराइली फ़ौज के वहशियाना फ़िज़ाई हमलों, नकल मकानी और भूख के बाद अब पानी का शदीद बहरान भी जन्म ले रहा है, जिससे गजा के लोगों की मुसीबतों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। गजा में मौजूद हुकूमती मीडिया ऑफिस का कहना है कि इसराइल जानबूझकर 22,000 से ज़ायद इंसानी हमदर्दी पर मुबनी इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक दिया है और मीडिया ऑफिस ने इसराइल के इस इक़दाम को भूख, मुहासरे और अफरा तफरी की एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक
1000 سے زائد امدادی ٹرک اس وقت غزہ پٹی کے داخلی راستوں پر کھڑے ہیں، جن میں سے زیادہ تر اقوام متحدہ، بین الاقوامی تنظیموں اور دیگر اداروں کے ہیں۔ اسرائیلی قابض فورسز جان بوجھ کر ان ٹرکوں کو داخل ہونے سے روک رہی ہیں، جو کہ بھوک، محاصرے اور افراتفری کے منصوبے کی پالیسی کا حصہ ہیں۔ اس میں صورتحال کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے باشندوں کے خلاف جاری نسل کشی کے جرم میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ عام فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے اور فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں۔ مستشهد امبارح بحاول اي حد يقدر يديني صحن طحينه وجبات من هدول اليوم لسه اول مره نشوفهم. هو الكبير عندي والباقيين كلهم اطفال صغار، فبضطر انا يا الام اروح اجيب للاولاد من تحت الموت. اقسم بالله العظيم انه يوميا بتعرض للموت وللاطلاق النار وبشوف الشهداء وبشوف الدم تحت رجلينا بس عشان اروح اجيب لقمه اولادي واوفرها. يا جماعة الخير، ليش ما تتأمن المساعدات هذه؟ ليش ما تصير بطريقة أمنية وسليمة؟ ليش ما تتخزن في المخازن ويصير كل واحد يوصل له رسالته وتوجه وتعال خذ شغلتك بنفسك أنت من دون معاناة. انا بروح على المقاطير عشان اجيب الطحين لامي ولاخويا ولاخوات عشان ناكل، وهيني بلم كراتين من الارض. شايفين كيف شعب غزة المفروض كل واحد لما نشحت من الناس كل واحد يديني. في ارامل، في نسوان، احنا نساء عاجزات ما بنقدرش نروح نجيب لاولادنا ونأمن لهم. في شباب كتير اقسم بالله العظيم بشوف عينينا بياخذوا الاشياء المساعدات وبروحوا ببيعوها بالسوق باسعار غاليه. انا عاجزه معيش مصاري اروح اشتري بالغالي، برمي حالي للموت عشان أأمن لاولادي هذا اللي انا بقدر عليه. احنا بنتمنى من كل الدول العربيه ودول العالم انها تأمن لنا طريقه جيده لتوزيع المساعدات. الأونروا قبل قصة المساعدات كانت تجينا عبر الأمم المتحدة كنت أروح بكل سهولة أخذها. هل لقيت فيش حاجة بتصلني بجاهد قد ما عندي وقد ما عندي بأعطي، بروح على زكيم وبشوف الموت وبخاطر بطلعش بإيدي أجيب. يعني هي 5 مرة أنا أروح على أساس أجيب كيستي فاضي. نفسي أروح لأولادي وكيستي ملانة. فيش يعني بشوف الموت. يعني هذا الاشي عاملينه للحرامية للتجار. احنا بطلعش بايدنا، احنا فئة الارامل والمهمشين وكبار السن، هذه فئة معمية فيش حدا مطلع إلها. انا بدي اياكم تبصروا لنا لشغلة، انا كأرملة وجع كبير اكبر مني، بدي حدا يحس فيا، حدا يحس في اولادي. انا والله اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے مرکزی رہنما عزت الرشق نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل اور اس کی فاشسٹ نیتن یاہو حکومت اپنے قیدی فوجیوں کی بھوک کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو فاقے آج صہیونی قیدیوں کو لاحق ہیں وہ دراصل اسی بھوک کی جنگ کا نتیجہ ہے جو نیتن یاہو نے فلسطینی عوام کے خلاف مسلط کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ قابض اسرائیل کے قیدی فوجی بھی بھوک کے شکنجے میں آ چکے ہیں، مگر اس کی مکمل ذمہ داری نیتن یاہو اور اس کی درندہ صفت حکومت پر عائد ہوتی ہے، جس نے ہمارے عوام پر پانی اور خوراک بند کر کے جو وحشیانہ پالیسی اپنائی، اس کا رد عمل اب ان کے اپنے قیدی فوجیوں پر بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ عزت الرشق نے واضح کیا کہ فلسطینی مزاحمت کار اپنے قیدیوں کے ساتھ انسانیت اور دین کے تقاضوں کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ وہ انہیں وہی کھانے کو دیتے ہیں جو خود کھاتے ہیں اور وہی پانی پلاتے ہیں جو خود پیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف مزاحمت کاروں کا نہیں بلکہ پورے فلسطینی عوام کا طرز عمل ہے۔ حماس قائد نے زور دے کر کہا کہ غزہ کے بچوں، بوڑھوں اور خواتین کے چہروں پر لکھی بھوک کی داستان قابض فوج کے قیدی کی تصویر سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والی اور واضح گواہی ہے کہ غزہ اس وقت حقیقی قحط سے گزر رہا ہے۔ مرکز فلسطینی دفاع برائے اسیران نے انکشاف کیا ہے کہ قابض اسرائیل کی جیلوں میں غزہ سے تعلق رکھنے والے 24 فلسطینی ڈاکٹر بدترین انسانیت سوز حالات میں قید ہیں۔ ان پر صہیونی درندوں کی جانب سے ناقابل تصور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جن میں جسمانی تشدد، نفسیاتی اذیتیں اور علاج سے محرومی شامل ہے۔ مرکز نے اپنے جاری کردہ بیان میں واضح کیا کہ ان قیدی ڈاکٹروں میں سے 2
جن میں ڈاکٹر ظالم اسرائیل کے تشدد کا نشانہ بن کر جام شہادت نوش کر چکے ہیں، بیان میں اس ظلم کو ایک منظم اور دانستہ اذیت رسانی کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر قابض اسرائیل کی جیلوں میں قید ان ڈاکٹرز کی رہائی کے لیے مؤثر اقدامات کریں، کیونکہ ان کی جانوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہے، بلکہ یہ قابض اسرائیل کی طرف سے فلسطینی قوم، بالخصوص ان کے طبی عملے کی نسل کشی کا واضح ثبوت ہے۔ ڈاکٹروں اور طبی عملوں کو نشانہ بنانا نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مجرمانہ روش ہے جس پر عالمی برادری کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ فلسطینی وزارت اوقاف و مذہبی امور نے انکشاف کیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں قابض صہیونی ریاست کے انتہا پسندوں نے 27 بار مسجد اقصی پر دھاوا کیا اور حرم ابراہیمی میں اذان دینے پر 51 مرتبہ پابندی لگائی گئی۔ ماہانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قابض اسرائیل کے متعصب وزیر برائے قومی سیکیورٹی ایتمار بن گویر نے سرکاری طور پر پولیس کو ہدایت دی ہے کہ یہودی اہلکار مسجد اقصی کے صرف مشرقی حصے میں نہیں بلکہ پورے صحن میں گانا بجانا اور رقص کر سکتے ہیں۔ وزارت اوقاف نے مزید بتایا کہ ان اہلکاروں نے قابض اسرائیل کی پولیس کی سخت حفاظت میں بلند آواز میں امردی گیت گائے اور یہودی مذہبی رسومات ادا کی، جو مسجد کی حرمت اور اسلامی تقدس کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قابض فوج نے مؤذن کے داخلے کو جان بوجھ کر تاخیر کا شکار بنایا اور مشرقی دروازے و کھڑکیاں مسلسل 8 ماہ سے بند رکھی گئی ہیں۔ وزارت نے عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اسلامی دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری مداخلت کر کے مسجد اقصی اور حرم ابراہیمی جیسے مقدس مقامات کا تحفظ یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور کا کہنا ہے کہ غزہ کو قحط جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بڑی تعداد میں لوگ خوراک کی تلاش کے دوران ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں۔ زندگی کو برقرار رکھنے والی بنیادی اشیاء کی مہینوں سے محرومی نے بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ صرف گزشتہ 2 دنوں میں خوراک کے قافلے کے راستوں اور اسرائیلی فوجی تقسیم کے مناقص کے قریب 100 سے زائد افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ UN حکام کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی کھانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق فلسطینی بچوں کے چہرے پر گہرے مصائب اور بھوک کے نشانات نمایاں ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ قابض اسرائیل کے قیدی فوجیوں کو خوراک اور ادویات دی جائیں گی بشرط یہ کہ فلسطینیوں کو امداد ملے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کا 2 ٹوک اعلان۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک فلسطینی لڑکے کے آنکھ پر گولی مار دی۔ امداد کے منتظر معصوم کے ساتھ اسرائیلی فوج کی بدترین درندگی۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر 22,000 سے زیادہ امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ فلسطینی باشندے شدید مشکلات کا شکار۔ قابض اسرائیل اور اس کی فاشسٹ نیتن یاہو حکومت اپنے اسیر فوجیوں کی بھوک کے براہ راست ذمہ دار۔ فلسطینیوں کو بھوکا رکھ کر مارا گیا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے مرکزی رہنما عزت الرشق کا بیان۔ اور صرف جولائی میں ظالم اسرائیلی انتہا پسندوں نے 27 بار مسجد اقصی پر دھاوا کیا۔ حرم ابراہیمی میں اذان دینے پر 51 مرتبہ پابندی لگائی گئی۔ فلسطینی وزارت اوقاف و مذہبی امور کی تازہ رپورٹ میں انکشاف۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیاست کی پوری ٹیم کے ساتھ واجد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔